أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أما بعد میرے عزیز بزرگ دوستو، یہ اللہ کا احسان کی کرم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی، اہل ایمان میں ہم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے مبارک دین میں ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر کامیابی ہے۔ دنیا میں مختصر ہے اور دنیا کی زندگی گزار کر دنیا سے ہم کو جانا ہے، اللہ کے پاس اپنے تمام اعمال کا ہم کو حساب دینا ہے اور اللہ ہر اس عمل کو قبول کریں گے جو اللہ کے حکم پر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سنتوں کے اندر کامیابی ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کلمے کو زبان سے کہنا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دل سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے، تصدیق بھی کرنا ہے۔ جب تک ہم اس کلمے کو دل سے تصدیق نہیں کریں گے، دل سے قبول نہیں کریں گے، ایمان کو مکمل نہیں پا سکتے۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین جو ہے وہ درست ہو جائے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آ جائے اور غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اس کا یقین ہونا ہے، اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے، اس کا بھی یقین ہونا ہے۔ جب اس چیز کا یقین ہم کو آئے گا تو ہم ہماری جو زندگی ہے اس کو ہم سنت کے مطابق گزارنے والے بنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے والے بنیں گے، ورنہ جب تک اس دل کا یقین ہمارا صحیح نہیں ہوگا ہمارے کلمے کے بول بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یقین ہی ہے سب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے، سب کچھ رکھنے پر بھی ساری کائنات جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بغیر کسی اسباب کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سبب کے پیدا کرنے والے خود اللہ تبارک تعالیٰ ہے، سبب کے پیدا کرنے والے مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، ان کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کالے رات میں کالی پہاڑی پر کالی کنبل کے اندر اگر کالی چنتی چڑھتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنے باریک بین ہے، اتنا بہترین سننے والے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کالی چنتی کے پیروں کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، آواز کو، اور اس کے قدموں کی حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہر چیز پر اللہ تبارک تعالیٰ قدرت رکھنے والے اور ہر چیز کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ اللہ کے علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس چیز کو جانتا ہے، اور فرشتوں کو مقرر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمارے ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ کرامین کاتبین جو ہے فرشتے ہمارے ساتھ ایک انسان کے ساتھ موجود ہیں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اچھا یا برا وہ فرشتے اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ کل قیامت میں جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمارا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور کسی کو یہ اختیار ہی نہیں رہے گا کہ وہ اس کو جھٹلا سکے، کیونکہ پورا ثبوت کے ساتھ ہوگا وہاں پر تم کیا کرے تھے، کب کرے تھے، کون سا وقت تھا، کون سی گھڑی تھی، وہاں کون سی چیز موجود تھی، وہ تمام کا تمام پورا موجود رہے گا، یہاں تک کہ آپ کا جسم خود آپ کی گواہی دے گا آپ کیا عمل کرے تھے، اچھا عمل کرے تھے یا برا عمل کرے تھے،
وقت میں انسان اپنے جسم کو مخاطب ہو کر کہے گا کہ تمہارا نام تو میں تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری چاہت کے لیے، تمہاری لذت کے لیے عمل کیا اور تم میرے خلاف میں گواہی دے رہے۔ اللہ تبارک جسم کو بولنے کی جو طاقت دیں گے تو جسم خود بولے گا اس وقت میں کہ ہم تمہارے اختیار میں تھے، دنیا میں جب تھے تو ہم تمہارے اختیار میں تھے، اگر تم چاہتے تو ہم کو اچھے راستے بھی اچھا استعمال کر سکتے تھے، تم نے غلط استعمال کیا ہمارا، اس کے لیے اب تم بھی سزا بھگتیں گے اور تمہاری وجہ سے ہمارے کو بھی نقصان ہو ایسا۔ تو ہمارا جسم خود ہماری گواہی دے گا، وہاں پر کوئی جھٹلا نہیں سکے گا اپنے عمل، اس لیے ہم اپنے اعمال کا بتایا جاتا ہے، علماء کرام بتاتے ہیں، حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ تم اپنے روزانہ کی زندگی کا جائزہ لو، روزانہ کی اپنی زندگی کا جائزہ لو، تم صبح اٹھے جب سے شام میں بستر پہ آئے تک کیا اچھا عمل کرے کیا برا عمل کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لو، کون سا عمل تھا جو کرنا تھا تم کو، کون سا عمل تھا جس کو نہیں کرنا تھا، پھر اچھے عمل کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف کرو اللہ کی، اور دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس نیک عمل کو قبول کر، اور اگر برائی ہو تو نادم ہو، رو اللہ کے سامنے استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کرنا تھا، نفس کے بہکائے میں آ کر، شیطان کے بہکائے میں آ کر میں غلط عمل کر دیا، اللہ مجھے معاف کرو۔ ہم روزانہ کا جائزہ لینا ہے، ہونے سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، جائزہ لیں گے تو ہمارے کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، ہم غلط عمل چھوڑیں گے اور اچھے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم جائزہ ہی نہیں لیں گے زندگی کا کیا ہو رہا کیا نہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے اندر کیا ہے دیکھتے رہتے ہیں کیا مال آیا ہے کیا مال جا رہا، کتنا فائدہ ہو رہا کتنا نقصان ہو رہا، اب جب فائدہ ہو رہا تب بھی ٹھیک ہے بھائی اس کا معاملہ اچھا چل رہا کاروبار، لہٰذا اس کے اندر اور اضافہ کریں گے اور منافع زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، اور اگر اس چیز سے اب تک نقصان ہو رہا تو پھر بولیں گے بھائی ٹھیک یہ چیز کو روک دیں گے، مال نہیں لیں گے، یہ نہیں کریں گے، ایسا کریں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر آپ کی دکان آگے انشاءاللہ اچھا چل گیا، آپ کی دکان نہیں آ رہا تو دیکھ رہے نہیں، جا رہا تو دیکھ رہے نہیں، برات چلتے رہا بھلے تو اپنی جائزہ لینا ہے اپنی زندگی کا، عمل کون سا عمل، اور ہم کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہونے والا اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گا تو قبول ہے، نہیں ہوں گا تو قبول نہیں۔ پچھلے جمعے میں بھی بتائی گئی تھی بات، اس سے پہلے کے جمعے میں کہ سنت ایک بتا رہا ہوں ہم کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اس نقطہ پر بتایا گیا تھا سونے کے آداب کے بارے میں، انسان کو ایمان والے کو کس طرح سے سونا ہے، تو اس میں تفصیلات بتائی گئی کہ اپنے روزمرہ کے جو وظائف ہیں اس کو مکمل کرے، درود کرے، استغفار کرے، تلاوت کرے قرآن کی، سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں الف لام میم میں، اور دوسرے چار پھول ہے کرسی وغیرہ کا اہتمام کرے، ذکر ہے تو ذکر کا اہتمام کرے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ الف لام میم 21 پارے کا اور سورہ تبارک الذی جب تک فیض نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرماتے، تعلیم دی گئی اس کا اہتمام کرنا ہے، ہونے سے پہلے کم از کم الف لام میم 21 پارے میں مسکا اور سورہ تبارک الذی سورہ الف سے کہتے ہیں 29 پارے میں اس کا اہتمام کرنا ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہوگا اور 41 مرتبہ سورہ تبارک الذی پڑھ لو، ایک اثر پہ پڑھ لو، مشکلیں حل ہو جاتی، مردے کو میت کو جو ہے ثواب زیادہ مل جاتا، وہ تو ملتا ہی ہے لیکن صرف مردے کے لیے یا فضیلت کے لیے نہیں دی گئی، روزانہ ہم کو بھی پڑھنا ہے، اور جو انسان سورہ تبارک الذی کا اہتمام کرتا ہے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، احادیث کے اندر اس کا مفہوم خلاصہ ہے، جو روزانہ سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے قبر میں اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، جب قبر کے اندر عذاب آتا ہے، عذاب کے فرشتے آتے ہیں، تو یہ جو سورہ ملک ہم پڑھے تھے 29 پارے کی سورہ سے پہلے جو 30 آیت ہوئی ہے اس کا اہتمام کرنے والا ہوں گا، تو یہ سورہ قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے آتا ہے، قبر کے عذاب اور اس مردے کے درمیان میں آ جاتا ہے، یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جس طرح پرندہ پروں کو پھیلا دیتا ہے، یہ سورہ بھی پرندے کی شکل میں مردے کے اوپر لپیٹ جاتا ہے اور قبر کے عذاب کو آنے نہیں دیتا، اتنی بڑی فضیلت، آپ کو زیادہ وقت نہیں لگتا اس کے اندر،
بہت سے وقت 3 یا 4 منٹ کے اندر آپ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اہتمام کریں گے تو عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کا اہتمام کریں۔ سونے کے پورے آداب آپ کو بیان کیے گئے تھے 2 جمعے پہلے۔ آج آپ کو یہ بتاتے چلے کہ کھانے کے بھی آداب ہیں۔ کھانا ہر مخلوق کھاتی ہے۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ہر مخلوق کیا ہے، چاہے چرند رہندو، پرند رہندو، حشرات رہندو، حیوانات رہندو، پانی کے جانور رہندو، زمین کے جانور رہندو، یا انسان رہندو، جنات رہندو، ہر ایک جنا روزی، ہر ایک کی روزی ہے اللہ کے ذریعے، اور اللہ اس کو روزی پہنچاتے ہیں، چاہے ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو۔ تو ایمان والے کے لیے آداب بیان کیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ کھانے کے بھی آداب ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے اگر کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارا عبادت بنے گا کہ اللہ کا حکم ہے کھاؤ بولو۔ حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے کھانے کے لیے حلال اور طیب چیزیں، اچھی اچھی چیزیں اس کو کھایا کرو اور اللہ کی حمد و ثنا کا بیان کیا کرو، اور کھانا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھانا۔ یہ بتایا کہ یہ جا رہا میرے بھائی اور دوستوں، تو یہ چھوٹے موٹے چیزیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی چیز اگر ہم عمل میں آ جائے گی سنت کے مطابق تو ہمارا یہ کھانا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا، اور ہم الحمدللہ نیک عمل میں ہماری اضافہ ہوگا۔ کیونکہ ایک سنت کو زندہ کرنا ایسے وقت میں جب سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، سنتوں کو بھلایا جا رہا ہو، 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر ہم کھانا سنت کے مطابق کھائیں گے تو ہمارے کھانے کے اندر کئی سنتیں آتی ہیں تو اس کا ہمارا بہت بڑا ثواب ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کھانے کے لیے جب بھوک اچھی ہو اس وقت میں کھانا کھاؤ، اور جب بھوک ابھی تھوڑی سی باقی رہتی ہے ہمارے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر، یعنی ابھی 2 دن والے کھا سکتے ہیں، اس وقت میں کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بھوک اچھی شدت کی ہو اس وقت میں کھانا ہے، اور کھانے میں ابھی ہمارے پیٹ میں ابھی بھوک باقی نہ ہو اور ہم تھوڑا سا لائٹ کم تھوڑا کھائیں گے تو ہمارا کیا ہے، سنت کا ایک طریقہ زندہ ہوگا۔ اور دوسرے کیا ہے، بیماریوں سے بچیں گے۔ جتنے بھی بیماریوں کا وبال ابھر پڑا ہے سنت کے خلاف کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک تو ہم ٹائم سے کھاتے نہیں، ٹائم بے ٹائم رہتا، ہمارا حصہ بھی نہیں رہتا کھانے کے آداب بیان کیے گئے۔ صبح کے ٹائم پہ اچھا کھانا ہے، شام کے ٹائم پہ تھوڑا لائٹ کھانا ہے۔ ہم صبح میں لائٹ چلتا ناشتے چائے پانی پی لیے ختم، لائٹ لے کے نکل جاتے۔ شام میں جب مختصر لائٹ لینے کا اس وقت میں دبا کے پیچھے رہتے۔ اس سے کہا تھا سونے کے وقت میں کھانے سے زیادہ کھانا ہے لیکن مختصر کھانا ہے، ہم اس وقت میں ڈکا رہ کر کھائے اور وہ ہضم ہوتا ہے، کیونکہ سونے کا ٹائم ہے تو اس وقت میں کھانا۔ صبح میں اس وقت سے زیادہ کھانا ہے کہ صبح میں ہم حرکت میں رہتے ہیں، کاروبار میں رہتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں دن بھر، تو اس لحاظ سے صبح کے ٹائم پہ ذرا اچھا کھانے کا حکم ہے، اس وقت میں لیٹ ہوتا ہے، اور شام میں مختصر ہے تو اس ٹائم میں ٹائٹ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہے کئی بیماریوں کو جنم دے دیتے ہیں۔ اور کھانے میں کیا ہے، حلال چیز کو کھانا ہے، جو شریعت سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بزرگوں کے احوال سے جو ثابت ہے کھانے کا حکم ہے، اسی کو کھانا ہے۔ جو چیز بنے وہ چیز کھانے کو منہ دیا اللہ تعالیٰ پیسہ جب میں ہم جو چیز دیے وہ کھا لیں گے، ایسا نہیں ہو۔ حلال چیز کھاؤ، حرام سے بچو، مردار سے بچو، غیر اللہ کے نام پہ کٹے ہوئے سے بچو۔ بہت سی چیزیں اس کے اندر تفصیلات رکھتے ہیں۔ تو کھانے کے اندر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو جب بھوک لگی ہے شدت میں اس وقت میں کھانا کھائیں، اور پیٹ کے 3 حصے کر کے کھانا ہے، یعنی ہمارے پیٹ کو ایک اندازے سے 3 حصے کر دینا ہے کہ ایک حصہ ہم کھانا کھائیں، ایک حصہ پانی پئیں اور ایک حصہ خالی رکھیں، تاکہ جو ہم کھائے اور پیے وہ اچھی طرح سے ہاضمہ اس کا اچھا ہو۔ ہم جب آخری حد تک کھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے کو لذت صحیح نہیں ہوگا، ہضم صحیح نہیں ہوگا ہضم، تو پھر اس کے لیے پھر کوئی بولتا ہے دہی کھاؤ، کوئی بولتا ہے پودینہ کھاؤ، کوئی بولتا ہے کھیرا کھاؤ، کوئی بولا ٹمٹم لاؤ، کوئی بولا کولڈ ڈرنک پیو۔ آپ اگر نارمل طریقے سے اگر آپ کھائیں گے تو ان چیزوں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور جتنا آپ نارمل صحیح حساب سے کھائیں گے، جسم میں وہ چیز اچھا حرکت کرتی ہے، اور اس کی جو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اندر جو فائدے رکھے ہیں، جو وٹامنس رکھے ہیں، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں، وہ طاقت وہ آپ کو ملے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے
आप देख लीजिए कोई मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, उसके अंदर लिमिट रहती है, उसके अंदर उतना डालना है, उतना डाल के हम पीसने का, तो मशीन अच्छा काम करती है, उसका क्या मिक्सर जो रहता है वो अच्छी तरह से चलता है। अगर ज्यादा ओवरलोड डालते हैं तो क्या होता है, लॉक हो जाता है, रुक जाता है, बाद में मतलब उसकी बेंडिंग भी हो जाए। उसी तरह हमारे जिस्म का निजाम है पेट का, इसलिए हमको बताया गया कि पेट के 3 हिस्से करके खाओ, एक हिस्सा खाओ, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाली रखो। और खाना खाने के सडनली पानी नहीं पीना है, आप पहले पानी पी सकते हैं या बीच में जरूरत पड़ी खाने के दरमियान में तस्वा वगैरह अगर आप पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाते ही बाद में पानी सडनली नहीं पीना है। अगर जरूरत है, आपको महसूस हो रही है आपको जरूरत पानी पीने की तो पी सकते हैं, लेकिन हम बात मतलब है कि खाली भी पी लेते, खाना खाते ही सडनली पानी आप जगहों से पी लेते बता, तो या तो पहले पियो, दरमियान में पी सकते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पीना के लिए, लेकिन अगर बाद में पी के 5-7 मिनट के बाद तो बहुत फायदेमंद है। और बैठने के तरीके हैं, एक मानी बैठे या दो मानी बैठे, उस तरह से सुंदर तरीके के हिसाब से मालूम करके उस तरह से बैठ के खाएं। टेक लगा के नहीं खाना है, बच्चे अगर हमारे खा रहे टेक लगा के तो हाथ रखे और रखे तो बताए बच्चों को भी टेक लगा के खाने से मना किया गया, सख्ती के साथ मना किया गया। और दावत में भी हम जा रहे हैं तो मेहमान के भी आदाब, किसी के पास हम दावत जा रहे हैं, मुसलमान को जो अहकाम है, हुकूक जो है मुसलमान की, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान का जो हुकूक है उसके अंदर क्या है, अगर कोई सलाम करे तो उसको जवाब देना है, दुश्मन भी होगा अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब देना ही होगा। सीख कर अगर दुआ कर अल्हम्दुलिल्लाह तो उसके जवाब में क्या अल्लाह कहना। दूसरा, तीसरे, बीमार है तो उसकी विदा सुनने के लिए जाना। चौथे, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी मैयत में जाना। पांचवे, दावत अगर दिया है तो उसकी दावत को कबूल करना है। छठा, जो अपने लिए पसंद करते हैं भाई भाई की भी पसंद करना है। तो इसमें एक खास ये भी है कि अगर कोई ईमान वाला आपको अगर दावत दे रहा है तो उसकी दावत को कबूल करना है, लेकिन ये भी देखना है कि वो दावत कैसी, जायज दावत है या नाजायज दावत, शरीयत के इस्लाम में वो जायज है या नहीं है। अब कोई बर्थडे की दावत दे रहा है तो जाएंगे, इस्लाम में तो है, जब कोई और भी दूसरे दावत आए तो खत्म करा दे, बोलेंगे दावत करना ही नहीं होता। कोई बड़े होकर उनके गुनाह बिना दावत चले आए, दावत एक से करना ही नहीं है, पहले करना है, इस्लाम में है नहीं उस चीज को तो मनाना है, छुपाने की चीजें हैं, लेकिन हमारे पास माहौल बने हुआ है, करते रहते अपने। तो दावत को देखना है जायज दावत है या नाजायज दावत। अब जायज दावत है तो जाना है अपने को, नाजायज दावत को छोड़ देना है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इन्होंने खुद इस्लाम के खिलाफ है, उन्होंने खुद शरीयत के खिलाफ है। और फिर जायज दावत में भी क्या चीज है क्या नहीं वो भी देखना है, हलाल हराम का भी इस्तेमाल करना है, देखना है। ईमान वाला दावत दिया भाई, इमाम साहब बोले जुमे के दिन बयान में इतना नोटिस स्पीकर के अंदर दावत दिया तो कबूल कर रहे हैं, कोई पीने की दावत दे रहा चले जा रहे हैं, कोई जुमे की दावत दे रहा चले जा रहे हैं, कोई कुछ दावत दे रहा चले जा रहे हैं। नहीं, देखो आप अल्लाह आपने सलीम दिया है, जायज है या नाजायज। और जब हम दावत दिए जा रहे हैं दावत के अंदर तो खाने के अहकाम ये है कि जो दावत दिया है अगर वो आपके बात मरतबा ये होता है मैं देखो डालता हूँ तो मेघू डालता हूँ, मैं देखो डालता हूँ तो मेघू डाल दबा के खाएंगे दोनों बोले, वो है इसलिए इस्लाम में। कोई अगर बगैर दावत के जा रहा तो जायज नहीं है, उसको लुटेरा है। मेरी दावत मेरे को कोई दावत दी है, हमें क्या करूँ दूसरे को लेके चले जा, अरे भाई कुछ भी ना था हमारी दावत है आओ। हाँ, तो जिसने दावत दी है उसने ये कहा है कि भाई आप अपने साथ में 4 साथियों को लेके आ लो, तो आप 4 साथियों को लेके जा सकते हैं। अगर नहीं बोला उन्हें तो आप लेके नहीं जा सकते किसी को दावत, और अगर आप ले जाए तो आप गुनाहगार है और वो जाने वाला भी गुनाहगार। अगर उसको बोले तो मैं पूछ लेना पड़े भाई मेरे को दावत है या नहीं है, दावत बोले तो जाना नहीं तो नहीं जाना। और दस्तक पे जब बैठेंगे तो टेबल पे जब बैठे हैं दस्तक पे बैठे हम खाने के लिए जब बैठे तो दूसरों को उतारना नहीं सकते। जो दावत देने वाला है वो बोला कि भाई जरा साथियों को देख लीजिए, मेंटेनेंस करो जरा, साथियों को डालो करो, बोले तो डालना है नहीं उतना ही डालना है जितना वो घर में खाते हैं। ऐसा नहीं कि आगे वाला बोला डालो बोल के लिहाजा मुस्काबा डाल दे रहे, जो आना मटन पूरा भर दे रहे, उसको आगे वाला खा रहा नहीं, बेचारा सामने
ہاتھ میں سے چھین لیے دندن ڈال دیا دونوں تینوں آگے والا دیکھنے کا دیکھ رہا کچھ پھر رہا نہیں بیچارے یہ کیا کر رہے آپ اسلام کا طریقہ نہیں ہے ایمان والے کا طریقہ نہیں ہے ہمارے دعوت میں جانے سے بھی لوگ اسلام میں داخل ہونا ہے ہمارے کھانے سے بھی لوگ اسلام میں داخل ہونا ہے طریقہ ہے ہماری زندگی کا کھانے پینے کا سونے اٹھنے کا ہر چیز کا ہمارے پاس طریقہ بتایا گیا اسی کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے ایسا نہیں ایسا جا رہے ہیں 4 دن تو بھوکے جیسا چلے جا رہے اور ڈال کے ایسا ہو کرے بیچارے کو جس کی دعوت ہے بعد میں پریشانی ہو جا رہی ہے لاسٹ 10 دنوں میں پریشانی ہوتی بات کرتا ہوں تو اس کا دیکھیے اہتمام کریں دوسروں کو ڈالنا بھی نہیں ہے اور بنا دعوت کے کسی کو لے کے جانا بھی نہیں یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے میرے کو آئی تو میں تیرے کو لے کے جاؤں پھر تو آئی تو میرے کو لے کے چل ایسا نہیں میں دیکھ کو ڈالتا ہوں تو میرے کو ڈالتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں اپنا آپ ڈالیے تھوڑا بہت جو بھی آپ کو کھانا ہے کھا لیں گے ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے کھانا ہے کسی کا ہاتھ بڑھا تو اپنے ہاتھ کو روک لینا ہے کھانے کے درمیان کہ کسی کا ہاتھ بڑھا تو اپنے ہاتھ کو روک لینا ہے اور جو پسند کی چیزیں وہ ڈال دینا ہے اتنی لانا ہے کہ دوسروں کا بھی حق مارے نہ جائے نہیں میرے کو یہ پسند ہے میں یہ نہیں کھاتا وہ پسند ہے تو میں پورا ڈال دیتا ہوں دوسرا ڈال دیتا ہوں اپنے حق کا اپن ڈال کے دوسرے کے حق کو بھی رکھنا یہاں تک یہ رہنا کہ میں کم کھاؤں میرا ساتھی زیادہ مسلمان یہ ایمان والے ہمارا طریقہ یہ ہے آپ بزرگوں کی زندگیوں کو لے کے خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا دیا دسترخوانوں کے اوپر چولہے چراغاں کھول کر دے کے چراغ سلگانے کے چراغ کو بنانے کے چکر میں رکھتے بندے سے خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا کے بتا دیں بزرگوں کے اگر آپ احوال دیکھیں گے بزرگانی اور اللہ کے واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوں کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے کیسی زندگی گزاری 2 دن 3 دن کا فاقہ رہا تب بھی اگر کوئی